جٹ صاحب ایک بات تو سمجھائیں، قانونی بات مجھے یہ سمجھائیں، بہت ساری سڑکوں پر دیکھتے ہیں اسپیڈ بریکر بھی لگے ہوئے ہیں، اب تو یہ عالم ہے گلی محلوں میں اور مین روڈز کے اوپر بھی دیواریں بنا دی جاتی ہیں اور گیٹ لگا دیے جاتے ہیں جہاں سے عام لوگوں نے پبلک نے گزرنا ہوتا ہے اور بڑی مشکلات کھڑی کر دی جاتی ہیں۔ کیا یہ قانونی اقدام ہے؟ بہت شکریہ چاچا صاحب، یہ بڑی ضروری چیز ہے جس کے اوپر بات ہونی چاہیے۔ اب دو طرح کے معاملات ہیں، ایک تو یہ ہے کہ لوگ اپنی آسانی کے لیے دوسروں کا راستہ بند کر دیتے ہیں، اپنے دروازے کے اوپر سپیڈ بریکر بنا دیتے ہیں کہ ہمیں کوئی تکلیف نہ ہو، جب لوگ گزریں تو وہ ہمارے دروازے کے سامنے سے آسانی سے گزریں۔ یا لیکن اس میں ایک دوسرا پہلو بھی ہے، جی، جس طرح گلی محلوں کے اندر سے بھی بڑی بائک بڑی تیزی سے لے کے گزرتے ہیں، ایگزیکٹلی ہو سکتا ہے وہ اس خیال سے بناتے ہوں۔ ظاہر ہے لوگوں کے ذہن میں اپنی آسانی کے اندر کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جو ضروری ہیں، لیکن دوسری طرف کیا ہوتا ہے کہ اب کسی نے اپنی آسانی کے لیے یا اپنے کسی ایونٹ کے لیے کئی دنوں تک لوگوں کا راستہ روک لیا، اپنی کنسٹرکشن کے لیے کسی کا راستہ روک لیا، اپنی شادی بیاہ کے لیے کسی کا راستہ روک لیا، تو وہ اس طرح کی رکاوٹ جو ہے وہ قانونی طور پر جائز نہیں ہے۔ اب ہم بات کر رہے ہیں جو پرائیویٹ لوگ کرتے ہیں، اس کی حد تک تو آپ کے پاس تعزیرات پاکستان موجود ہے۔ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 431 کے تحت آپ پرچہ درج کروا سکتے ہیں، آپ میجسٹریٹ کے پاس جا سکتے ہیں، اگر وہ نوزنس کے اندر آتا ہے تو آپ میجسٹریٹ کے پاس استغاثہ دائر کر کے ختم کروا سکتے ہیں۔ لیکن آج کل اس سے بھی آگے چیز نکل گئی ہے۔ حال ہی میں ڈسٹرکٹ پاک پتن کے اندر پاک پتن کی ضلعی انتظامیہ نے ایک مین شاہراہ ہی بند کر دی۔ کس وجہ سے؟ انہوں نے یہ کہا کہ جی ہمیں ابھی تک پبلک کو کوئی وجہ نہیں بتائی، کسی پبلک پوائنٹ کے اوپر، کسی پبلک ڈسکورس کے اندر کسی طرح سے بھی سول سوسائٹی کے سامنے کوئی وجہ نہیں رکھی گئی۔ صرف یہ کیا گیا کہ اچانک لوگوں کے سامنے کچھ تعمیرات شروع ہوئیں۔ پاک پتن کے اندر جو پاک پتن کی پہچان ہے دربار حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، دربار کے سامنے سے مین شاہراہ گزرتی ہے۔ اگر آپ پاک پتن جانا چاہیں تو لاہور سے جا کر ساہیوال سے جب آپ پاک پتن کی طرف ٹرن ہوتے ہیں تو یہ وہ راستہ ہے جو سیدھا اسی دربار شریف کے سامنے سے گزرتا ہے اور آگے تک جاتا ہے، دیہاتوں تک جاتا ہے، مختلف دیہات جتنے ہیں، آگے تھانے ہیں، ایون پاکستان جو پاک پتن شریف کے جو تھانہ صدر اور سٹی ہے ان کو جانے کے لیے بھی راستہ وہیں سے گزرتا ہے۔ اب ضلعی انتظامیہ نے پلان یہ کیا، ابھی تک پتہ نہیں ہے کہ ضلعی انتظامیہ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، کیونکہ بادشاہ سلامت ہوتے ہیں، افسر شاہی سے کون جا کے پوچھے سر آپ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، آپ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ اب میں آپ کو آگے بتاتا ہوں نا کہ ہم نے پوچھنے کی جسارت کی ہے۔ انہوں نے کیا کیا جی، دروازے لگائے، دربار کے دونوں طرف کا راستہ بند کر دیا۔ انہوں نے کہا جی یہاں سے کوئی گاڑی نہیں گزرے گی۔ کیا مطلب گاڑی ادھر سے گزر نہیں سکتی؟ گاڑی وہاں سے گزر وہ تو نہیں ایک طرح سے مین شاہراہ ہے۔ جو آپ کا وہ کہتے ہیں آپ کا کوئی مریض مرتا ہے مر جائے، آپ کے کسی بچے نے اسکول نہیں جا پا رہا تو نہ جائے، ہم یہ راستہ بند کر رہے ہیں۔ یہ ریزن انہوں نے کوئی نہیں اناؤنس کیا۔ آبادی ہے دائیں بائیں، تو وہ لوگ کیسے وہاں سے گزرتے ہیں؟ پیدل گزرے وہ لوگ، چلیں جس طرح گورے کے زمانے میں آپ کے پاس گاڑیاں نہیں ہوتی، گاڑیاں ان لوگوں کے پاس ہیں جو جس ایریا کے درمیان آپ کہہ رہے ہیں۔ اگر وہ گاڑیاں سرکاری ہیں، وہ کوئی آر پی او ہیں، وہ کوئی کمشنر ہیں، وہ ڈی پی او ہیں یا ڈی پی او ڈی سی، ان سب کے رشتہ دار ہیں، تو پھر آپ گزر سکتے ہیں۔ پنجاب کے اندر نو گو ایریا کی بات کریں، پنجاب کی بات کر، نو گو ایریا بنتا ہے یہ اس طرح۔ مریم نواز کے پنجاب کی بات ہم کر رہے ہیں، جو مریم نواز صاحب اس کو آئیڈیل بنا رہی ہیں ہر جگہ۔ نہیں، اس میں مریم نواز کا کیا قصور ہے؟ کیونکہ مریم نواز صاحب نے ڈی سیز کو صرف ان کی کارکردگی کے اوپر ہی ڈی سی رہنے دیا ہے۔ ابھی تک اگر کسی ڈی سی کے نمبر کم ہے، اگر اس کے ضلع کے لوگ اس سے خوش نہیں ہیں، اگر اس کی ایڈمنسٹریشن کمزور ہے، تو مریم صاحبہ نے اس کو ڈی سی نہیں رہنے دیا۔ مریم صاحبہ نے اس بندے کو اپنے اس شہر کا ڈی پی او نہیں رہنے دیا اگر سیکیورٹی نہیں ہے۔ فوکس کریں تھوڑی دیر کے لیے، مجھے یہ بتائیں کہ آپ بتا رہے ہیں کہ پاک پتن کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے، سڑک کے اوپر ادھر بھی ادھر بھی، اور درمیان میں ایک علاقہ ایسا ہے جہاں گاڑی نہیں آپ جا سکتے۔ آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں؟ بالکل۔ لوگ کیسے وہاں سے گزرتے ہیں؟ ساہیوال کیسے آتے ہیں؟ لاہور کیسے آتے ہیں؟ جی پیدل گزر سکتے ہیں لوگ وہاں سے، یا ان کے لیے متبادل راستے، اگر ان کے گھروں سے پیچھے سے جا کر وہ کسی بائی پاس کا راستہ استعمال کریں، راستہ ہے کسی دوسرے طریقے سے استعمال کریں، 8-10 کلومیٹر ایکسٹرا سفر کریں، روک سکتے ہیں اس طرح؟ دیکھیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روک سکتے ہیں کہ نہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں۔ کوئی یہ میں ایزیوم کر رہا ہوں، میں نے اس میں کیا میں نے ڈی سی صاحب کو ایک اپلیکیشن دی ہے، مؤدبانہ ان کو ایک گزارش کی ہے، اور اس سے اپلیکیشن دیے کو 3-4 دن ہو چکے ہیں۔ ہم نے ان کو واٹس ایپ بھی کی ہے، ہم نے ان کو کوریئر بھی کی ہے، ہم نے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز کے اوپر بھی اپلوڈ کی ہے، اور بڑی مؤدبانہ لکھی ہے، کیونکہ افسر شاہی ہے نا برا مان جاتی ہے کہ سر گزارش یہ ہے کہ میں پاک پتن کا رہائشی ہوں، میں بھی یہاں پہ رہا ہوں، مطلب وہ تو 38 مہینے نہیں رہے ہوں گے، میں 38 سال سے پاک پتن کا شہری ہوں، تو میں نے ان سے یہ گزارش کی ہے کہ جناب یہ آپ نے رستے بند کیے ہیں، یہ غلط ہے۔
ان رستوں کو کھول دیا جائے، کیونکہ اسٹوڈنٹس اسکول جانے میں ان کو دشواری ہے، تاجران احتجاج کر چکے ہیں، پورے شہر کے تاجر برادری احتجاج کر چکی ہے، کوئی 300 سے 400 کے قریب دکاندار افیکٹ ہو رہے ہیں، اس کے علاوہ بے شمار بچے جو اسکول جانے والے افیکٹ ہو رہے ہیں۔ اگر کسی کے گھر کوئی مرگ ہو گئی، فوتگی ہو گئی، بیمار ہو گیا، تو وہ ہسپتال کا رستہ جو صرف 1 کلومیٹر کے اوپر ہسپتال ہے، وہ اس کو 10 کلومیٹر سے آنا پڑے گا۔ تو گزارش یہ ہے کہ جس طرح آپ کے RPO صاحب، کمشنر صاحب آتے ہیں، DPO صاحب آتے ہیں سیکیورٹی چیک کرنے کے بہانے یا اپنے کسی رشتہ دار کو دربار شریف سلام کروانے کے بہانے، تو وہاں تک اگر ان کی گاڑی آ سکتی ہے تو باقی گاڑیوں کے لیے بھی یہ رستہ کھول دیا جائے۔ ابھی تک ہمیں تاحال کوئی جواب نہیں ملا، اور ہم نے، ظاہر ہے ہمیں بھی وہ کام کرنا پڑے گا کہ ہمیں کسی بڑی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑے گا، جو کہ ہم یقیناً عید کے بعد جو ہے اس کو پروسیڈ کریں گے۔ اب صورتحال کیا ہے چوہا صاحب؟ صورتحال یہ ہے کہ 2 سے 3 ریزنز ہو سکتی ہیں جب بھی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے۔ ایک تو ہمارے پاس وہاں پہ عرس شریف آ رہا ہے، عرس کے دنوں میں وہ دروازے لگائے جاتے ہیں، عارضی گیٹس، اور اس کے بعد کھول دیا جاتا ہے۔ وہ صرف 10 دن سے 12 دن کے لیے یہ ایکٹیویٹی کی جاتی ہے۔ اگر تو یہ پہلی صورت ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن چونکہ عرس سے تقریباً 2-3 مہینے پہلے یہ کام شروع کر دیا ہے، تو یہ نظر یہ آ رہا ہے، تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ یہ تھوڑا سا ٹیسٹر لگایا ہے۔ اگر تو عوام کے اندر سے کوئی 2 سے 3 ماہ ہو چکے ہیں اس کو، انہوں نے جب سے وہ لگا دیا۔ دربار سے کتنی دور ہے دربار پہلے دروازہ جو دربار کے، اگر آپ اس طرح سے ڈائمنشنز ہے، یہ سامنے دربار شریف ہے، دربار کے اس طرف سے وہ رستہ آ رہا ہے اور اس طرف سے جو رستہ آ رہا ہے، دونوں میں دربار سے تقریباً، اگر حضرت بابا فرید کے مزار شریف سے ساہیوال کی طرف سے آ رہے ہیں تو وہ جو پہلا گیٹ آتا ہے وہ دربار سے کتنی دور ہے؟ دربار سے تقریباً کوئی 50 یا 100 میٹر پہلے کہہ لیں آپ، 100 میٹر کہہ لیں، وہاں پہ دروازہ بند کر دیا گیا، یا دونوں طرف 100 میٹر پہ دروازے کو بند کر دیا۔ گاڑیاں پیچھے کھڑی کرتی ہیں، گاڑیاں اس سے پیچھے کھڑی کرنے کی جگہ نہیں ہے، کوئی کھڑی کرنے کی کوئی پارکنگ نہیں ہے، کوئی پارکنگ فیسلٹی وہاں پہ نہیں ہے گورنمنٹ کی طرف سے۔ حال ہی میں یہ ایک نگران وزیر اعلیٰ تھے محسن نقوی صاحب، ان کے دور سے شروع ہوا ہے دربار کی تزئین و آرائش کا کام، وہ مکمل ہوا ہے۔ مطلب پہلے تو شاید وہاں پر رش ہوتا تھا، اب تو گاڑیوں سے کوئی پرابلم نہیں ہونی تھی۔ اچھا جج صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو فیل ہے، پبلک کرے یا سرکار کرے، یہ غیر قانونی ہے؟ بالکل غیر قانونی۔ اور اس کا حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ آرٹیکل 15 آئین پاکستان کا آپ کو کسی بھی جگہ پہ فریڈم آف موومنٹ دیتا ہے۔ اس کو کوئی DC، کوئی کمشنر، کوئی DPO، کوئی RPO سیکیورٹی کے نام پہ، کسی اور چیز کے نام پہ یا اپنی ذاتی خواہش سمجھ کے روک نہیں سکتے۔ لیکن آپ تو یہ دیکھیں پاکستان کے اندر، بڑے شہروں کے اندر آپ دیکھیں، اسلام آباد میں دیکھ لیں، لاہور میں دیکھ لیں، کراچی میں دیکھ لیں، ایسے بہت سارے ایریاز ہیں جو پروٹوکول کے لیے، جہاں بڑے بڑے امیر کبیر اور بااثر لوگ رہتے ہیں، ان کے رہائش گاہوں سے تھوڑا سا آگے آپ دیکھ لیں، بڑے بڑے بلاکس لگے ہوئے ہیں، سڑکیں بند کر دی جاتی ہیں۔ تو یہ تو سیکورٹی کے نام پہ یا پروٹوکول کے نام پر ہے۔ چوہے صاحب، سپریم کورٹ کی ججمنٹ ان فیلڈ ہے، آج تک اس ججمنٹ کو ختم نہیں کیا گیا۔ چیف جسٹس تھے ثاقب نثار، جنہوں نے ماڈل ٹاؤن سے نواز شریف صاحبان شریف برادران کے گھروں کے آگے سے بھی ساری رکاوٹیں ہٹا کے وہ سڑک کھولی تھی۔ اس کے علاوہ بے شمار جگہوں پہ سڑکیں کھولی گئی تھیں۔ اس کے علاوہ شریف برادران نے جو منہاج القرآن کے اوپر جو مبینہ طور پر دھاوا بولا تھا، وہ بھی ان سڑکوں کے اوپر بیریئرز کو ختم کروانے کے لیے ہی تھا۔ تو لہٰذا قانون موجود ہے، فیصلے موجود ہیں، ول پاور کی کمی ہے، عوام کے جاگنے کی کمی ہے۔ ہم نے یہ کوشش کی ہے، جس طرح ہم پاک پتن کے اندر اگر یہ کرنے جا رہے ہیں، تو ہر بندہ اگر اپنی ذمہ داری سمجھ کے، وہاں کا کوئی قانون دان، وہاں کا کوئی سول سوسائٹی کا ممبر، وہاں کا کوئی تاجران کا ممبر، وہاں کا کوئی اور ایکٹیوسٹ، اگر اپنی ذمہ داری سمجھ کر اس کو صرف ہائی لائٹ کرے، اس کے اوپر بات کرے، تب بھی یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ مسائل حل نہ ہونے کی وجہ ہم خود ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کوئی DC برائی نہیں کرے گا، کوئی DPO جو ہے برائی نہیں کرے گا، اگر اس کے شہر کے اندر رہنے والا بندہ ویجیلنٹ ہوگا۔ سارے بندے کے پتر بن کے کام کریں۔ کیوں اکسا رہے ہیں لوگوں کو؟ آپ کو پتہ نہیں یہاں قانون کتنا ساتھ دیتا ہے، عدالتیں کتنا انصاف کر رہی ہیں، لوگ تو یہ بھی شکایت تو کرتے ہیں نا، آپ کیوں اکسا رہے ہیں؟ آپ قانون دان ہیں، آپ خود اس کا راستہ نکالیں ذرا۔ دیکھیں، ہم نکال رہے ہیں نا، ہم نے مؤدبانہ درخواست دی، درخواست کے اوپر کام کریں، نہیں کریں گے ہم عدالت جائیں گے، عدالت سے جا کے گزارش کریں گے، عدالت کو کہیں گے DC صاحب کو بلائیں، DC صاحب یہاں آپ کے سامنے آ کے ایکسپلین کریں کہ یہ کیوں رستہ بند پاک کیا۔ پتن کے علاوہ جہاں جہاں بھی راستے انہوں نے بند کیے ہوئے ہیں، اس کے اوپر تو پھر عدالتوں کے ذریعے سے آپ فیصلے کرا سکتے ہیں، اور یہ تو بہت بڑا ایک اقدام ہوگا۔ بہت بہت شکریہ جناب۔